ملائک خداوند متعال اپنی قدرت سے مذہبی انقلاب میں آقا امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے نازل فرمائے گا۔ جبریل امین، میکائیل، اسرافیل اور 7,000 فرشتے آقا امام زمان کے لشکر میں ہوں گے۔ دوسرا لشکر جنات کا ہے، جنات میں بھی مومنین، جنات جو مومن ہیں ان کا لشکر ہوگا خداوند متعال کے حکم سے نصرت آقا امام زمان کے لیے۔ مہم لشکر انسان، لشکر انس ہیں، انسانوں کا لشکر، فرشتوں کا لشکر خداوند متعال کے حکم سے آمادہ ہوگا۔ لشکر جنات بھی اپنے حساب سے، ہمارے لیے مہم انسانوں کا لشکر ہے، اس کے بھی مختلف گروہ ہیں، 313 کا گروہ، 10,000 کا گروہ اور اس کے بعد دوسرے گروہ۔ ہمارے لیے مہم کیا ہے؟ مہم اپنی جائیگاہ کو پانا ہے اس لشکر میں۔ اب 3 قسم کے لشکرگاہ ہوں گے ظاہر ہے، ایک لشکرگاہ فرشتوں کا ہے اور ایک مقام پہ یہ، دوسرے مقام پہ جنات اور ایک مقام پہ لشکری۔ تو لشکرگاہ آقا امام زمان میں اپنا مقام، اپنا رتبہ تلاش کریں۔ ہمارے لیے مہم یہ ہے چونکہ انسانوں کا لشکر ہوگا، ہمارے علاوہ کوئی مخصوص جو ہیں افراد کہ نہ ان میں کمی ہو سکے نہ بیشی، ایسا شاید نہیں ہے۔ ہم میں سے لشکر مرتب ہوگا، انسانوں میں سے، مؤمنین میں سے، شیعوں میں سے۔ مہم یہ ہے۔ اور پھر یہود اور نصارہ میں سے بھی کثیر تعداد میں لشکر آقا امام زمان میں شریک ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آقا امام زمان کی ابتدا میں نماز ادا ہوگی اور آقا امام زمان کے لشکر کی سپہ سالاری کو قبول فرمائیں گے، تو اب عیسائیوں پہ اور جو ہے یہودیوں پہ اتمام حجت ہوگا۔ تو وہ دیکھیں گے کہ جب عیسیٰ مسیح خود تشریف لائیں اور ان کی نصرت میں ہیں تو وہ جوق در جوق آئیں گے اس طرح۔ تو کثیر تعداد میں لشکر سابقہ یہودی اور نصرانی ہوں گے۔ ہم اپنی جائیگاہ کہاں پیدا کریں گے؟ سخت ترین مقام اور عالی ترین 313 کا لشکر، جس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آقا امام زمان کو اپنے حلقے میں دے دیا۔ اب وہ آقا امام زمان کے لیے پروانے ہیں شمع امامت کے لیے، ان کے حلقے میں آقا امام زمان ہے۔ اور اس کے بعد تابعدار فوج میں 10,000 کا لشکر ہے، وہ بھی مخصوص افراد ہوں گے، خاص افراد جو کہ تاریخ بشریت کی چیدہ افراد، جیسے اصحاب کہف ہیں تو اصحاب موسیٰ ہیں، اس طرح کے بہت سارے افراد آئیں گے۔ اور اس کے بعد باقی لشکر۔ مہم یہ ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہمارا مقام کہاں ہے، لشکر انس میں کہاں پر ہے، یہ مہم ہے، جاننا مہم ہے ہم کس مقام پہ ہیں۔ ہم اصحاب کہف کے مقام پہ ہیں کہ جہاں وہ ہوں گے ہم وہیں پہ، کیا ہمارا کردار اصحاب کہف کی طرح ہے جنہوں نے اس زمانے کے سپر پاور کو جھٹلایا، اس کے جھوٹ کو، اس کے مکاریوں کو برملا کیا، اپنی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے اس کی خدائی کے بت کو توڑا اور
یکتا پرستی کی خاطر خداوند متعال کی خاطر ہجرت کی اور خداوند متعال نے انہیں وہ مقام عطا کیا. کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم یکتا پرست ہیں کہ الحمدللہ ہیں؟ کیا اس میں ہم کس حد تک حقیقی معنی میں یکتا پرستی کے اصولوں کے مطابق، یکتا پرستی کے عقیدے کے مطابق کس حد تک ہم دنیا میں یکتا پرستی کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، فرہنگ سازی کے لیے کام کرتے ہیں؟ مہم یہ ہے سننا، پڑھنا، سنانا مہم نہیں ہے. ایک رسم بن چکا ہے. رسم آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ سناتے ہیں، چلے جاتے ہیں. مہم کچھ کرنا ہے. ہم کیا کچھ کرتے ہیں تاکہ ہم لشکرگاہ آقا امام زمان میں اپنا مقام پیدا کریں، اپنا رتبہ، اپنی جائے گا. میں کہاں پہ ہوں؟ اصحاب موسیٰ میں کیا وہاں پہ ہیں؟ کیا ہم اس مقام پہ ہیں جس مقام پہ حضرت سارہ ہے، جس مقام پہ زن فرعون آسیہ بنت مزاحم، جس مقام پہ مریم ہے، مریم بنت عمران؟ ہمارا مقام کہاں ہے؟ کیا ہم شہدائے بدر و احد کے مقام پہ ہیں؟ شہدائے خندق و حنین، صفین، اہل بیت کا ساتھ دیا، شہدائے کربلا، کس مقام پہ؟ اپنا مقام پیدا کریں. یہ لوگ ہیں جو آئیں گے آقا نوجوان کی خدمت میں ہوں گے. وہاں ان کا برنامہ ہے، وہاں ان کا نام ہے، ان کی کارکردگی ہے. آقا نوجوان کے انقلاب میں آقا عبداللہ حسین، کربلا، عاشورہ، شہدائے کربلا ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے، ایک برنامہ ہے. وہاں لشکر قائم ہوگا، شعار دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ دل حسین، پرچم بلند ہوگا. آقا امام زمان کے نام جو ہے، آقا امام حسین کے نام پہ خطبہ ہوگا، ان کے موضوع پہ شہدائے کربلا زندہ ہو کے آئیں گے. دیکھیے ہماری جائے گاہ کہاں پر ہے. یہ مہم ہے. اس لیے چند باتیں عرض کی کہ آج وقت ہے کہ قدم بقدم اپنی تربیت کریں اور اپنی اصلاح کریں. قطرہ قطرہ آقا امام زمان کے نزدیک جانے کی کوشش کریں، لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ، قطرہ قطرہ معرفت پیدا کریں، تربیت پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں. تو عرض کیا کہ آج آقا امام زمان سے رابطہ ضروری ہے. اگرچہ جسمانی رابطہ محسوس طریقے سے نہ ہو سکے، لیکن قلبی رابطہ، معنوی رابطہ، اخلاقی رابطہ، انسانی رابطہ، خدمت خالق کے عنوان سے رابطہ، دعاؤں کے حوالے سے رابطہ ضروری ہے. ہر ایک جوان سے سوال ہوگا کہ آپ کا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے امام زمان کے ساتھ؟ کیا واقعی معنوی رابطہ ہے کہ شب و روز میں کئی بار آپ امام زمان سے رابطہ قائم کرتے ہیں؟ خدا نے آپ کو زبان دی ہے، خدا نے آپ کو علم دیا ہے، خدا نے آپ کو تعلیم دی ہے، پڑھ سکتے ہیں. کم ترین رابطہ کیا ہے؟ عرض کر چکا ہوں، کم ترین رابطہ
دن میں کتنی مرتبہ خدمت آقا امام زمان میں سلام کرتے ہو؟ سب سے چھوٹا کم ترین رابطہ، اگر عقیدہ رکھتے ہیں، اگر آقا امام زمان علیہ السلام کو حاضر منزل جانتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور ان کا ہے، ان کی امامت کا زمانہ ہے، ان کی ولایت کا دور ہے، وہ ہمارے اعمال کے شاہد و ناظر ہیں، وہ گواہ ہیں ہمارے اعمال کے، اور ہم ان کی بدولت زندہ ہیں، رزق کھاتے ہیں، چلتے ہیں، نعمتوں سے بہرہ مند ہیں، ان کی خدمت میں دن میں کتنی مرتبہ سلام؟ کیا نمازوں میں، نمازوں سے پہلے، تعقیبات سے پہلے، تعقیبات کے بعد، وضو کرنے کے بعد، صبح اٹھنے کے بعد، نماز تہجد میں، کہاں کہاں آپ آقا امام زمان کو یاد کرتے ہیں؟ کم ترین رابطہ ایک سلام، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، دل کو متوجہ کر دیں آقا امام زمان کی طرف اور ایک سلام پیش کریں کہ ہمارا سلام تو پہنچے گا، اور آپ کا جواب آنا بھی یقینی ہے اگرچہ ہمارے کان نہ سن سکے۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کم ترین رابطہ ہے۔ معرفت رابطے کا ایک سلسلہ ہے، جس قدر امام زمان کی معرفت ہوگی اسی حساب سے آپ ان کی خدمت میں ہوں گے، اور ان کی خدمت میں آپ وقتاً فوقتاً ہر مقام پہ سلام پیش کریں گے۔ چلتے چلتے آپ امام زمان کو یاد کریں گے، رک جائیں گے، تبدرک ہو جائیں گے، ایک سلام پیش کے چلے گی آپ آگے۔ کتنی دیر لگتی ہے ایک سلام کرنے میں؟ مہم ہے سلام، رابطہ ہے امام زمان کے ساتھ۔ تجربہ کریں جوان، احساس کریں گے اطمینان کا۔